जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा वाक़या हुआ न्यूज़ के एतबार से। पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत का इंतकाल हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि साबिक आमिर थे, उनका इंतकाल हुआ। दुबई में काफ़ी अरसे से उनके बारे में सुना जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत नासाज है और वो बस पैरालाइज्ड फॉर्म में है और मशीन्स के ज़रिए उनको जिंदा रखा गया है और काफ़ी अबतर सूरत हाल है। और उनके इंतकाल पर ही ये सारा वीलॉग है। दो तीन बातें हैं कि एक तो ये है कि हम किसी लिए हमारी रवायत है कि हम किसी के इंतकाल पर उसकी खामियां याद नहीं करते, लेकिन ये किसी एक फर्द की कहानी तो नहीं है। एक ऐसा शख्स था जिसने अब 9 साल हुकूमत की और उनके इंतकाल पर जाहिर है अफसोस का इजहार तो करना चाहिए। तो कुछ बातें उनके दौर के हवाले से ज़रूर करनी चाहिए और वो बातें जो उनके दौर के अहम वाक़यात हैं उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि उनका दौर कैसा था, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से अहम वाक़यात हुए। तो इस मौके पे बहुत नाक़दाना किस्म का वीलॉग नहीं बनता, लेकिन बहरहाल कुछ उनके फैसले थे जो गलत साबित हुए तारीख के औराक में, तो उन पे बात तो ज़रूर करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि उनकी शख्सियत का जिक्र आए, उनकी इंतकाल के हवाले से बात हो और आप उनके अहद का जिक्र ना करें कि उस अहद में क्या कुछ हुआ। थोड़े अरसे पहले जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो कहा जा रहा था कि अगर खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है तो उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और पूरे इज्जत व एहतराम से दफनाया जाएगा। अच्छा, इस पे अभी लोग मुँह शगाफियाँ कर ही रहे थे। जाहिर है जो जमहूरियत के मत वाले हैं उन्होंने तो इस बात का बहुत बुरा मनाया कि भाई एक डिक्टेटर था, उसको कैसे आप कौमी एजाज के साथ दफन कर सकते हैं। वो तो कौम का मुजरिम था और वो तो बहुत गलत आदमी था। तो उसके मौके पे सबसे पहला ट्वीट, यानी अभी लोग ये सोच रहे थे कि इस बात पर किस तरह रिएक्ट किया जाए कि अगर उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया जाए तो क्या लाना चाहिए, क्या पाकिस्तान की मिट्टी उन्हें नसीब होनी चाहिए या नहीं। तो इसी दौरान नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आ गया सामने जिसमें कहा गया कि अगर खुदा न खास्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल होता है तो उन्हें पाकिस्तान में पूरे इज्जत व एहतराम के साथ दफन करना चाहिए। और ये इंसानी बुनियादों पर ये ट्वीट उन्होंने किया था। कुछ इस तरह की लाइन भी उसने लिखी थी। इसका मतलब है कि लड़ाई जंग जिंदों से हो सकती है। जो लोग इस जहान से गुजर गए हैं, गुजरने के बाद उनसे इंतकाम लेना या उनकी तौहीन करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस सारे प्रीएम्बल का, इब्तदाइये का कतन ये मतलब नहीं है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो गलतियां हुई वो किसी तरह भी आइन कानून के तहत थी या जमहूरियत का कत्ल नहीं किया गया। वो बिल्कुल सब कुछ हुआ। तो उस पे हम ज़रूर बात करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला या कू किया, उससे पहले दो बारियां लग चुकी थी, नवाज शरीफ साहब की और बेनज़ीर साहिबा की। और वहां पर लोग बड़े तंग थे कि ये क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी के नाम पर को जिस तरह बदनाम किया जा रहा था, लोग उससे परेशान थे। जाहिर है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। एक पार्टी आती दूसरे पे फाइलें खुलवा देती, दूसरे आती तो दूसरे पे मुकदमा बनवा देती। ये सब कुछ उस दौर में हो रहा था। तो उसके बाद अचानक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कू कर लिया और पीटीवी की बिल्डिंग से फौजी जवानों के फलांगने की जो मामला थे वो बड़े वाज़े नजर आए और तैयारा साजिश केस तैयार किया गया। नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउर रहमान या जनरल ज़ियाउल हक जो थे, जो आईएसआई के चीफ थे शायद, उनको नए आर्मी चीफ के तौर पर तैनात कर दिया गया।
جنرل مشرف نے طیارے سے فون کر کے جنرل عثمانی کو، جنرل محمود کو، ان لوگوں کو کال شال کی اور پاکستان میں کو ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی اور طیارہ سازش کی، اس کا نام دیا گیا، جس میں نواز شریف کو سزا بھی ہوئی۔ انہوں نے بہت سارے المناک دن جو ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے کاٹے بھی۔ پی ٹی وی کے اندر کے مناظر یہ تھے کہ چونکہ ایک جنرل صاحب کو نواز شریف نامینیٹ کر چکے تھے، ایک جنرل صاحب جنرل مشرف خود تھے، تو پی ٹی وی میں یہ بھی ہوا کہ افواج کے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے، اور اس میں انہوں نے عقل مندی کی کہ کسی نے فائر نہیں کیا، ورنہ بڑی خون آلود تاریخ ہماری بننی تھی۔ بہرحال پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا اور کو ہو گیا۔ رات کے 3 بجے جنرل مشرف نے خطاب کیا اور اس کے بعد وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور سیاستدانوں کی پھر سختی آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد بیگم کلثوم نواز نے بھی ریلیاں نکالی اور ان کی گاڑی کو بھی کرین سے اٹھا لیا گیا، وہ اس میں بیٹھی رہی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے، سیاستدانوں کی عقوبتوں میں، اذیتوں میں اضافہ ہوا، آئین کو پامال کر دیا گیا، پیروں تلے رون دیا گیا، جمہوریت کو ڈھکوسلا قرار دیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ، اور یہ سب کچھ عوام کے نام پہ کہا گیا۔ جاوید جبار صاحب کو وزیر اطلاعات لگایا گیا اور وہ وزیر اطلاعات بن گئے، تو شاید بی بی سی پہ ان کا انٹرویو تھا، اس میں ان سے کہا جی کہ یہ تو جمہوریت آپ نے ختم کر دی ہے، تو جاوید جبار صاحب اس بات پر مصر تھے کہ نہیں یہ اصلی جمہوریت ہے۔ تو اینکر نے سوال کیا بی بی سی کہ اصلی جمہوریت کیا ہوتی ہے، یہ ووٹوں سے منتخب تو نہیں ہو کے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ تو اینکر نے یہ سوال کیا کہ بھئی لوگوں کی ڈیمانڈ کا تو ووٹ سے پتہ چلتا ہے، کوئی ڈنڈے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل میں تھے جاوید جبار صاحب اس انٹرویو میں۔ پھر اس کے بعد بہت کچھ ہوا، لال مسجد کا واقعہ ہوا، کارگل کا واقعہ اس سے پہلے ہمارے سامنے ہے، عافیہ صدیقی کا واقعہ ہوا، اور ایک آپریشن بھی شروع ہوا جسے اپنی جنگ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد افتخار چودھری والا واقعہ بھی ہوا، اور ہم نے خارجہ پالیسی کے لیول پر ایک بہت بڑا، اور داخلہ پالیسی کے لیول پر ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ ضیاء الحق نے جس رسم کو شروع کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو مجاہدین کے طور پر ٹرین کریں گے، جنرل مشرف نے انہی کو پکڑنے کے پیسے امریکہ سے پکڑ لیے، اور وہی بچے جو ہمارے ٹرین کیے گئے تھے ان کو پکڑ کر ہم نے امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ اس ظلم کی داستان جاننا چاہتے ہیں تو پھر کے پی کے کسی شخص سے بات کریں جہاں روز ڈرون گرتے تھے، جہاں لوگ مسنگ ہو جاتے تھے، یہاں لوگ گرفتار ہو جاتے تھے۔ جنرل مشرف کا ایک نعرہ بہت مقبول ہوا کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اور یہ آخری دن انہوں نے جب صدر سے ہٹا لیا گیا تو وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں رہے، اس کے بعد ایک جلسہ کیا گیا ٹی چوک میں، پرویز الہی صاحب نے، اس میں 40-50 ہزار بندے بھیجے گئے، اس میں دونوں مکے جنرل صاحب نے لہرائے اور کہا جی میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی ان کا اقتدار ختم ہو گیا، وہ صدر پہ آ گئے۔ پھر جنرل کیانی کی اپنی خواہشات تھیں۔ افتخار چودھری والے واقعات کے بعد وکلا تحریک شروع ہوئی، یہاں پر بھی صحافیوں کو اور وکلا کو مار پڑی، اور کراچی میں تو قیامت ہی آ گئی، 50-60 وکیلوں کو گولیاں مار دی گئیں۔ تو یہ اس دور کی قباحتیں تھیں۔ میڈیا البتہ اس دور میں آزاد ہوا، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جنرل صاحب کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ پاکستان میں آزاد میڈیا ہو۔ کارگل کے ایشو کے بعد ہمارا نیریٹو صرف پی ٹی وی پیش کرتا تھا اور وہ کافی نہیں تھا، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ہمیں مزید چینل درکار تھے، اس لیے آزاد میڈیا کا خیال آیا گیا، اور پھر بہت سارے چینلوں کی بساط بچھائی جنہوں نے پھر بعد میں جنرل صاحب کی ہی تخت کا تخت الٹ کر رکھ دیا۔ یہ ساری صورتحال جنرل مشرف کے دور میں گزری، اور پھر جب وہ کہتے تھے کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، پھر جب انہیں عدالت میں پیشیوں کا حکم دیا گیا تو وہ اے ایف آئی سی میں چھپ گئے، اور جو ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی کا، وہاں پر ان کے جو ہے
وہ بالکل حصار میں تھا، 300 لوگ تھے، کوئی گزر نہیں سکتا تھا اور عدالتوں میں انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا جی کہ انہوں نے کمر درد کا کہا کہ میری کمر میں بہت تکلیف ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے دبئی میں علاج کے لیے جانا چاہیے۔ وہ علاج کے لیے گئے، کچھ دنوں کے بعد ان کی دبئی کے کسی کلب میں رقص کرتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور پھر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ پھر ان کے جانے کے بعد 2008 سے آنورڈ جو ہے ان پر کھلم کھلا تنقید کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس سیٹھ وقار کا ایک تاریخی فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر جنرل پرویز مشرف جیسے عامر کو ہم 3 دن ان کی لاش کو بھی چوک میں لٹکائیں تو یہ کم ہے۔ پھر بعد میں وہ فیصلہ ظاہر غائب ہو گیا، سیٹھ وقار بھی اس جہان میں نہیں رہے، تو بہت سارے تنازعات کا معاملہ رہا۔ مہنگائی اس دور میں بھی بہت تھی، اور موبائل انڈسٹری کو ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ موبائل زیادہ بک رہے ہیں لہذا پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن امریکہ سے ڈالر ضرور آئے ہمارے پاس اور ڈالر کمائے بھی گئے، تو وہ ایک ایسا ہی دور تھا۔ اور پھر ایک بہت بڑا سانحہ جو ہوا، جو میرے خیال میں جنرل مشرف کے مظالم کی داستان بہت طویل ہے، جو بلوچستان میں ہوا، جہاں پر اکبر بگٹی جو کہ ایک بلوچ لیڈر تھے اور ان کے اوپر بمباری کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد بلوچستان بہت بدل گیا ہے، اور وہ جو انسرجنسیز اور یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو کوئی ڈکٹیٹر آئے گا، گولہ باری کرے گا اور ہمارے محبوب لیڈروں کو مار دے گا۔ اکبر بگٹی بہت بڑا واقعہ ہے، وہ بھی جنرل مشرف کے نام ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ جنرل مشرف کتنا ڈرتے تھے کتنا نہیں ڈرتے تھے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو میرے خیال میں اگر انہیں کچھ سوالات کا جواب دینا پڑا تو اکبر بگٹی، افتخار چودھری، کراچی کے وکیل، لال مسجد، یہ سارے واقعات کا جواب دیتے ہوئے وہ خدا کے سامنے ضرور ڈریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔